اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت ہی اہمیت تھی، مگر ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا، اب تر محمد، آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا ولد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ محترم ناظرین، اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا، ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ محترم ناظرین، اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم خوب ستاتا رہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور وہ گرنے والا ہی ہو، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، عاص بن وائل تنزن کہتا یہ کہ بے نصر رہ گئے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا۔ مسلمان جدھر سے گزرتے تو کفار ابتر ابتر کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ کوثر کو نازل فرمایا۔ محترم ناظرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، پس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے بیوت ہو رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ محترم ناظرین، لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پراپوگنڈے کے خچے اڑا دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو تو خیر کثیر عطا کی، اللہ کا دین اور حوض کوثر عطا کیا، اولاد کس کی باقی رہی، یہ تو سب مٹ جانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، اس وقت رواج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر چیلنج کے طور پر کسی شعر یا کلام کو آویزاں کر دیا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی شعر یا کلام ہے تو لاؤ۔ اگر کوئی لے آتا تو پہلے والا اتار کر دوسرا آویزاں کر دیا جاتا تھا۔
محترم ناظرین، مسلمانوں نے بھی سورت کوثر کے اجاد و اثر کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے بہت ہی جوش و خروش پیدا ہوا اور اس کے بدلے کوئی کلام لانے پر خوب زور لگایا، مگر بے سود۔ آخر عاجز آ کر کہنے لگے، یہ انسان کا قول نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کا کیسے منہ توڑ اور ان کو ذلیل کیا۔ انشاءاللہ آج بھی یہ دشمن اور چیلنج کرنے والے منہ کی کھائیں گے اور ذلیل ہوں گے، بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کی آنے والی نسلیں ان کا انجام دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں ہے اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تا قیامت اور اس کے بعد بھی بلند ہی رہے گا۔